حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک کو حیوان ناطق بنایا ہے، یعنی دیگر جو جانداروں میں جو جتنی سمجھ ہے اس سے زیادہ سمجھ اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ اس سمجھ کی وجہ سے انسان اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بھلائی کے لیے اس سمجھ کو، عقل کو، سمجھداری کو، ہوشیاری کو استعمال کر لیں، یہ اچھا ہے۔ لیکن جب یہی سمجھداری، یہی عقل دوسروں کے لیے بگاڑ کا ذریعہ، اپنی بربادی کا ذریعہ، دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کا سبب بن جائے، پھر ایسی عقل جو نقصان کی طرف لے جانے والی ہے، اس کا نہ ہونا ہی اچھا ہے۔ دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان میرے سامنے مجھ سے بات کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ سامنے والا جو بات کرتا ہے اس کی حالت، اس کی عمر، اس کی سمجھ، وہ کس سچویشن میں ہے، کون سی حالات میں ہے، کیا بول رہا ہے، کس انداز سے بول رہا ہے، غور سے سننا چاہیے۔ نمبر 2، اپنی بات جب بولے گا تو اس وقت صحیح معنی میں سمجھانا چاہیے۔ آپ اگر سامنے والے کی تعریف کرتے ہیں تو سامنے والا سمجھ جائے آپ کی بات کو سن کر کے میری تعریف کر رہا ہے۔ آپ اگر سامنے والی کو گالی دے رہے ہیں تو سامنے والا سمجھ جائے کہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اگر آپ سامنے والے کی کوئی نصیحت کر رہے ہیں سامنے والے کو، تو اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نصیحت کر رہے ہیں۔ آج ہر جگہ چاہے میاں بیوی ہو، بہت زیادہ میاں بیوی کے درمیان، زوجین کے کنون منیوی کی ڈیلے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں تو یہ معاملہ بہت زیادہ ہے، ورنہ ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں بھی، کسی جگہ کے مالک اور نوکروں کے، ملازموں کے بیچ میں بھی، دکان میں کوئی اونر ہے اس کے اور اس کے پاس کام کرنے والے لوگوں کے بیچ میں، استاد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، استاد شاگرد کے بیچ میں بھی، ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ ایک ساتھ سفر کرنے والے، کوئی آدمی ایک جا کے دکان پہ کوئی سی چیز کو خریدتا ہے تو بیچنے والا اور کسٹمر جو ہے ان کے بیچ میں بھی، دنیا میں چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا فتنہ جو آج ہو گیا ہے وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ، جس کو بولتے ہیں غلط فہمی۔ یہ بولنا کچھ اور چاہتا تھا، سامنے والا سمجھا کچھ، یہ بولا کچھ، سب اپنی اپنی مرضی سے۔ غلط فہمی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ مجھے اسی عنوان پر آپ کو 2-3 باتیں سمجھانی ہیں۔ غلط فہمی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ توراد پریدل توراگ پرندکولود சொல்லவந்தவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பதை தானாகவே தவறாக ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொண்டு இதைத்தான் அவன் சொல்ல வந்தான் என்பதாக தவறாக புரிந்து கொள்வது, کمیونیکیشن کے اندر ہونے والی بہت بڑی غلطی۔ اس کو تو قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن آج کل کے جو سائیکالوجی، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ماہر ڈاکٹر، وہ لوگ تو باقاعدہ اس کے اندر کئی ساری 10-20 بیماریوں کے نام لکھ دیے ہیں غلط فہمی کے اندر۔ سمجھنے میں کس کس کو غلطیاں کیسے ہوتی، نوکر کو کہاں غلطی ہوتی، شاگرد کو کہاں غلطی ہوتی، میاں بیوی کے درمیان کہاں غلطی ہوتی، بات کے سمجھنے میں انداز سے کہاں غلطی ہوتی، کسی کی آواز بڑی بھاری بھرکم ہے، سننے والا سن کے سمجھتا ہے کہ تکبر زیادہ اسے، نیچر میں آواز اچھے سے ویسی ہے یا نہیں۔ بیوی، کسی کی بیوی ایسی ہے کہ اس کی وائس بہت ہائی ہے، آواز ہی ایسی، بچپن سے ہی ایسی ہے، وہ اپنی نارمل سے، سادے سے کوئی بات بولے گی تو بہت بلند آواز سے رہنے سے یہ سمجھتا ہے کہ چیختی ہے نہیں، چلاتی ہے نہیں، اس کا نیچر ہی ویسا ہے یا نہیں۔
کوئی غم کی حالت میں ہے تو اس وقت اس کے منہ سے نکلنے والے ورڈز الفاظ اس کا مطلب علیحدہ ہوتا ہے. خوشی سے رہنے کے وقت میں بولا جانے والا، غم کے وقت میں رہنے کے وقت میں بولا جانے والا سب الگ الگ ہوتا ہے. میت کے گھر چلے گئے، اس کو تسلی دیتے ہیں تو وہاں پاگل ہو کر جو اس کا اپنا عزیز جو گزر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، اس غم میں برداشت نہ کر کے کوئی ایسے ویسے ایل فیل باتیں بول دے، آپ کی بے عزتی کی باتیں ہیں لیکن آپ دل میں نہیں لیتے، یا بعض لوگ وہ بھی دل میں لے لیتے ہیں. اس وقت کون سے سچویشن میں تو بھی رہتے ہونے کیسا ایسا بول سکتا، اس وقت بھی لے لیتے ہیں بعض لوگ. ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. قرآن میں ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی رہبری ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے بعض لوگ ایسے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کی عادت کیسی ہوتی ہے، وہ لوگ اچھی بات بولی گئی لیکن غلط مطلب لے لیے، اپنی طرف سے غلط مطلب بٹھا لیں گے. اچھا کلیئر کر دیں گے بول کے ہم جا کر ان کو بولیں گے نہیں میں وہ بات بولیا تھا نا، اس کا یہ مطلب تمہیں سمجھ گئے، وہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا. اس کے اندر 1000 غلطیاں نکالیں گے. ایسے لوگ ان کو کبھی بول کے آپ کو مطمئن کراچ نہیں سکتے ہیں. آپ کتنا بھی اچھے الفاظ میں اچھا معنی بولو، غلط ہی غلط لینا بول کے ان کا مڑی فیصلہ ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ قرآن کے اندر یہ کہتا ہے کہ اعرضوا عنہ، خاموش اپنا راستہ دیکھ کے جاؤ، سمجھا تم کر توں بول کے کوشش کر کے، اور ایک بات بولو گے اس میں 1000 غلطیاں نکالے گا وہ. یعنی کیا بات کم کر دینا یا تو زیرو، بالکل بات ہی نہیں کرنا. ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کے پاس جا کے نہیں میں جو سوچتا ہوں بات کلیئر ان کو سمجھاتا ہوں، ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کا ذہن ہی اتنا خراب ہے کہ جو وہ بھی اچھی بات بولی جاتی وہ غلط مطلب ہی لیتا ہے. اس کا مس انڈرسٹینڈنگ، یا بلکہ اس کو تو اور بھی کئی سارے نام ہیں جس کو باقاعدہ ایلیوشن کہتے ہیں. بعض لوگ ہم میں سے بھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے بھی بہت سو کی غلطی ہوگی. بسا اوقات ہم کو کیا ہوتا، سامنے والا میں ایسا نہ بولے، انہیں کئی کو وہ سمجھا، انہیں کئی کو وہ سمجھا نہیں، میں برابر سمجھایا نہیں، یہ آ جانا دل میں. میں تو یہ معنی لے کوش نہ بولیا، وہ معنی لیا سو دل میں تمہارے ہے. اس نے یہی ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಹಿ ಇದೇ ವಾರ್ತೆಗಳುಗಳಿಯ ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಥಮು ಮಿರುಕಿರದೆ ಅಂದ ಅರ್ಥತೆ ಅವನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ. बीवी वो मतलब ले ली, अम्मी वो मतलब ले लिए, दोस्त वो मतलब ले लिया, दोस्त वो मतलब ले को दुश्मन बन गया. तुम्हारा दोस्त था लेकिन तुम्हारे बोलने की बात है ना उसका एक गलत मतलब था, सुना दिल टूट गया, दूर हो गया. लेकिन तुम्हें अच्छा मीनिंग में बोले, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आप बहुत कमज़ोर हैं, आप बराबर समझाए नहीं. ये सोच लेना हमारे आपस में बड़ी गलतियाँ, बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती इसके अंदर. हज़रत कौन तो भी क्या तो भी समझ कर अंदे परवाह नहीं, हज़रत हमारे अब्बा नहीं क्या, उन्होंने जने सो अब्बा नहीं क्या, जने सो अम्मी नहीं क्या, दूसरे जने गलत मतलब समझेंगे. इन्हों कैसा हज़रत बन जाए ऐसा समझते, मेरे बारे में मालूम नहीं क्या, बचपन से इनुश ना पाले सो उनको मालूम नहीं क्या. हज़रत दूसरे कौन तो भी क्या तो भी समझेंगे, हमारे हज़रत पढ़ाए सो हज़रत नहीं क्या, इन्हों कैसा ऐसा समझते. मेरे साथ है रहने वाला ना हज़रत, उसे भी मालूम नहीं क्या तो अभी किसे मालूम होगा, उन्हें भी कहीं को ऐसा समझा. अपने जिनको हम चाहते हैं ना उन लोगों से शिकायतें भी ज़्यादा हो जाती. दूसरे समझ को रहे तो परवाह नहीं, गाँव गली वाले इन्हें भी कहीं को समझा सो, इन्हें समझ में आए, इसको समझ में आया जैसा तो नहीं बोला है. इसका यही मतलब कि हमारे पास वो सलाहियत कम है, हम बराबर कन्वे नहीं कर सके, बात को पहुंचा नहीं सके. किस अंदाज से அந்த வார்த்தையை மகிழ்ச்சியான வார்த்தையை மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்கிற விதத்திலே சொல்ல நமக்கு தெரியவில்லை. அதனால்தான் அவன் அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை மகிழ்ச்சியான செய்தியாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर भी इसके बहुत सारे पहलू हमको मिलते हैं. इसके अंदर बहुत सारी छोटी पॉइंट बहुत सारी हैं. आप सिर्फ एक बात जहन में रख लो, गलत फहमी एक ज़बरदस्त वायरस है, एक ज़बरदस्त बीमारी है. ये बीमारी ऐसी बीमारी कि खुद ब खुद अंदर अंदर बढ़ती रहती. एक आदमी एक बात बोल दिया, मैं उसके ने पूछा नहीं, क्लियरिफिकेशन में नहीं लिया उसके पास, क्या बात हो ऐसा बोलता ना, मैं पूछा नहीं, मैं क्यों, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा अक्लमंद, मैं क्या मतलब समझाया कि वो मतलब वो सोच को उन्हें बोल को रहेगा, तब दुश्मन बना लिया, दूर हो गया उससे. ये मतलब मैं बोल को रहेगा उन्हें कैसा का आदमी मालूम नहीं का मुझे, मैं सोच लिया. अब ये गलत फहमी बढ़ती बढ़ती बढ़ती, बदगुमानी, दुश्मनी, तजस्सुस, तहासुद. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो, फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, सबसे बड़ी झूठ बात. बोलिया सो क्या कि इन्हें समझ गया सो क्या कि ये सबसे बड़ी झूठ बात. फ़ला तजस्ससु वला तहासदु वला तबाग़ज़ु वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना. अल्लाह के नबी ने आपसी मुआशरा, सोसाइटी है ना मुस्लिम सोसाइटी, आपस में मोहब्बत से रहने के लिए एक सुनहरा गोल्डन रूल्स, सुनहरा उसूल अल्लाह के नबी बता दिए. एक दूसरे के अल्फाज का मतलब गलत समझेंगे, बदगुमानी पैदा होगी. बदगुमानी बिल्कुल आखिर झगड़ा, लड़ाई, दुश्मनी तक ही ले जाके पहुंचाएगी. उसके बाद पीछे पड़ेंगे, तुम्हें ऐसा बोले ना, इन्हें बराबर है क्या, पहले CID CBI बन के जासूसी करने का,
انہیں کہاں جاتا کیا کرتا, انہیں برابر ڈھنگ سے ہے کیا, انہیں کس کا نہیں ملتا. ایک ایسی بیماری ہے, اس کو بڑے سمجھانے کے وقت بولیں گے کہ کوئی مصیبت تجھ کو آ جائے تو وہ چھوٹی کنکر ہے, کنکری بولتے ہیں نا, معلوم نا, پتھر مٹی میں رہنے کا ایک چھوٹا ٹکڑا, اس کو بھی ہنکی کے بالکل سامنے قریب میں رکھ کر دیکھے تو بہت بڑا پتھر جیسا دکھے گا. انہیں بول دیا ٹھیک ہے, کیا ہوا اسے. ایک عالم سے, عرب کے ایک عالم سے پوچھا گیا, حضرت سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر کڑمب வாழ்க்கை உறவுகளை பேணி பாதுகாப்பது, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر, لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے اندر عقل مند آدمی کون. سمجھ کو بھی سمجھے نہیں جیسا چل رہا تھا نا, انہیں عقل مند. سب جگہ کے ویسے ہی رول چلے گئے, شوہر بیوی کے بیچ میں بھی, ماں باپ اولاد کے بیچ میں بھی, فرینڈس کے بیچ میں, سب جگہ چلے گئے. سمجھ کو بھی سمجھے نہیں جیسا, انہیں مجھے تکلیف دے جیسا بات بولیا ہے, انہیں مجھے نقصان کرے جیسا کام کریا ہے. سمجھ کو بھی سمجھے نہیں جیسا چل رہے تھے نا, انہیں کامیاب آدمی. ایک حکیم تعریف یہی کرتے ہیں کہ نصف القلب التغافل, ہمارے پاس دل ہے, عقل ہے, بولتے ہیں نا, عقل کا آدھا حصہ کیا بولوں, معلوم ہو کو بھی معلوم نہیں سا رہنا ہے نا, یہ عقل مندی. انہیں بے وقوف آدمی, انہیں چھوٹی چھوٹی بات کو بھی لے کو, ہمارے یہ زمانہ ایک زمانہ تھا جب عورتوں کے لیے بولا جاتا تھا عربی کے اندر, چھوٹی چھوٹی بات کو بھی لے کو, اسے پھونک کو, بڑا کر کو, بڑی لڑائی بنا کو چھوڑنے والے کر کو. آج ہمارے زمانے میں مرد بنے ہوئے ایسے کیا بھی عورتوں سے کم نہیں, پورے ہمارے خاندانوں کے اندر دیکھ لو, سب مرد ان کی بھی وہی حالت ہے. چھوٹی چھوٹی بات رہے گی, اس کو وہیں سے ختم کر کے چھوڑ کے خوشی کی زندگی کو آگے بڑھا سکتے تھے, نہیں چھوڑیں گے. وہ چھوٹی بات کو لے کے بڑا جھگڑا, بڑی لڑائی کرنا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی بات, دل کے اندر وسعت پیدا کرنا, معاف کرنے والا دل رکھنا ہے, بات کو سمجھنے کے لیے عقل ہونا. ایک عالم کہتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی, وہ بولتے ہیں کہ جب تیرے بھائی کی طرف سے کوئی بات تیرے کانوں میں آئے, غلط کر کے تیرے دل بولتا ہے, تو فوراً بول کے فلاں کیا تو بھی ایک عذر رکھ لے, اس کی وجہ سے بول ڈالے سو, اس کی وجہ سے بول ڈالے سو, غصے میں بول ڈالے, غم میں بول ڈالے, فکر میں بول ڈالے, کیا بولتے کر کو سمجھے نہیں سو بول ڈالے, ٹنگ سلپ ہو کو آ گیا سو, زبان پھسل کر آ گئی سو بات, کیا تو بھی ایک عذر رکھ لے. نہیں, کون سا عذر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا, نہیں, اور غلط تجھ بول کر رہنا, کیا بھی عذر نہیں ہے نا. تب یہ دل میں بٹھا لیں, کوئی ایک عذر ہے اس کے پاس, وہ میرے سمجھ میں آپ کو نہیں ہے. کیا ریزن ہے, کہ کارنم ہے کہ وہ اس کے پاس ہے, مجھے سمجھ میں آیا نہیں, وہ اس کی وجہ سے بول کر رہنا. انہیں ایسا کرنے والا نہیں نا, انہیں کیونکہ خوشی کے موقع میں تو تمہیں بولتے نا, انہیں میرا بھائی جا کے ویسا کر ڈالے گا کیا, ہمارے ابا جا کے ویسا کریں گے کیا, میرا دوست انہیں جا کے ویسا کرے گا کیا. یہ ایسی باتوں کے ٹائم میں شیطان جب بیچ میں گھستا, تب تمہیں یہ بات بولنا شیطان کے پاس, یہ غلط مطلب شیطان تو لاتا ہے. سو اے نفس, تو میرے دل کے اندر غلط مطلب بٹھاتا, نہیں, انہیں ویسا بولنے والا نہیں, انہیں ویسا بولنے والا نہیں. اس وقت تمہیں دوستی کا ایک صحابی کی بیوی, ان کو بولتے, یہ کیا آپ کے بھانا بھائی بھی عجیب ہی نا, کب ہمارے پاس پیسہ رہتا ہے کہ جب آ جاتے, آتے رہتے, کھاتے, پیسے رہتے جاتے, تکلیف میں رہتے نا, آپ کو پوچھ کو دیکھتے کیا ذرا تمہیں, میں شارٹ میں بولتا ہوں, میں لمبا واقعہ, ذرا تم پوچھ کو دیکھتے کیا, فلٹ کو بھی دیکھتے نہیں, کیسے ہندی کو خود غرض آؤں. وہ صحابی ایک عجیب و غریب جواب دیے. صحابی بولے, دیکھ وہ میرے بہن بھائی رشتہ دار ہے نا, ویسے رشتہ دار ہم نہ مل نہیں سکتے, اللہ دیا سو ایک بڑی نعمت ہو, کہیں سے زبردست رشتہ معلوم کیا ہو, کیونکہ جب ہمارے پاس رہتا تب بھی چاہ کو پوچھتے, انہوں چاہے تو بھائی بہن ہونے کی وجہ سے نہیں رہنے کے ٹائم میں بھی آپ کو پوچھے جا, ان کو حق ہے, وہ آپ کو پوچھے جا, ہمارے پاس نہیں رہنے کے وقت میں بھی آپ کو پوچھے جا, لیکن پوچھتے نہیں. ہم نہ شرمندہ کرنا نہیں, ہم نہ بے عزت کرنا نہیں کرتا, آپ پوچھتے نہیں. دیکھو ٹائم میں ایسا رشتہ دار ملے تو ہمیں دیکھ کر رکھنا, خیال دل کے اندر وسعت. ایک بزرگ, ایک عالم, ایک آدمی آ کے بولا, حضرت گھر میں جورو عزت کرتی نہیں, بچے عزت کرتے نہیں, ایسی باتیں کرتے, ویسی باتیں کرتے, امی ابا ایسا فلاں ایسا کام بھی عزت نہیں. وہ بزرگ بولے کہ ادھر آ بیٹا, بول کے ایک گلاس رکھے, گلاس میں پانی ہے, 2 چمچ نمک اس میں ڈال دیے, ڈال کو اسے دے, پی لے. نے پی کو دیکھا, کیا حضرت یہ جگ دیتے نا, مجھ نمک ہے, بالکل کھا رہا ہے, یہ کیسا پینے ہوں گا. اچھا آ بیٹا, بول کے اسے بلا لگ گئے. ہاؤس کے پاس گئے, جا کے ہاؤس میں صحیح ڈال لگنا نہیں, ہاؤس میں 2 چمچ نمک ڈال کو بولے کہ آپ پیے اسے, ٹھیک ہے, نہیں میٹھا ہے حضرت, سیم کیسا تھا کہ معمول میٹھا ہے, نمک سے کیا بھی ڈفرنٹ آیا نہیں. وہ بزرگ ایج بولے کہ تیری زندگی میں تیرے کانوں میں آنے والی باتیں, تیرے سامنے ہونے والے قصے ہیں نا, تو اپنے دل کو ہاؤس کے جیسا وسیع رکھ, گلاس کے پانی کے جیسا اتنا کم کر کو رکھ لیا, تو آنے والی کنکری بھی ایورسٹ پہاڑ کے جیسا دکھے گا تجھے. بہت بڑی پرابلم ہے, ایسی بات کیسا بول سکتے ہیں, اس میں 2 سال گزار ڈالے گا, تو لڑتوں جھگڑتوں, صورت پھرا لگ جاتا ہوں, بات کرتا نہیں, یہ کرتا نہیں. غلط فہمیاں شیطان ڈھونڈتے رہتا موقع ایسا.
اپنے دل کو گلاس کے پانی کی طرح اتنا چھوٹا تنگ رکھنا نہیں. کون رتی کا تو بھی بول ڈالے تو یہ سچ کچھ بول کر رنگا انہیں اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کیا, انہیں اچھا بول کر رہے تو بھی اپنی طرف سے مس انڈرسٹینڈنگ, غلط فہمی, تورانہ پوری دل, بڑی بیماری. میں اس لیے میں بولتا تھا آپ کو, ایک کنکر کو آنکھوں کے بالکل پاس میں رکھ کے دیکھے تو بڑا پہاڑ کے جیسا, پتھر جیسا دکھے گا وہ. ایوریسٹ پہاڑ ایوریسٹ ہے, بہت دور ہے تو بہت چھوٹی کنکر کے جیسے دکھے گی. مصیبتوں کو, غلط چیزوں کو ہم بہت دور رکھنا, اسے ساتھ میں رکھنا کو پالتے 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 کر کے بولے تو بدگمانی, غلط فہمی ایک ایسی چیز ہے کہ خود گروتھ ہونے والی, اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. ہر سیکنڈ کو ہزار گنا, 1000 ٹائمز, ملین ٹائمز بڑھ کو وہ بڑھتی جائے گی جب تک توڑ کر کاٹ کر ختم نہیں کر دیتا, جب تک شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں, ایک کھیڑے والے صحابی آئے, آ کے سیدھا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دی. مسجد میں برداشت کریں گے کیا, تمہیں وہی چھوڑیں گے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں ہی سو صحابہ غصے میں آ گئے, صحابہ جا کو اسے ٹکائیں گے, ہٹائیں گے, دور کریں گے. غصے میں جاتے ہیں, حضور روکے صحابہ کو, نہیں کیا بھی سختی سے روکو چنو کو, ختم کر دینے دے انہیں. پیشاب کر لگے, بیچ میں روکنا نہیں, ختم کریں گے. ختم ہو جانے کے بعد اس کو بلا کر بھیجے, بلا کر اپنے پاس بلا کو نرمی سے, کیا بیچ نہیں, یہ مسجد اللہ کا گھر, اللہ پاک اپنے گھر کو بھی اللہ پاک رکھنا پسند کرتا. ہمیں مسلمان اس کو پاک رکھنے کے واسطے کوشش کرنا. سو کھیڑے والے صحابی, مسلمان تو اسلام کر کو کیا معلوم تھا, مسلمان تو ہو گئے تھے, آج تک مدینہ کو آئے نہیں, ایک فرسٹ ٹائم آئے. حضور کون کر کو معلوم نہیں, ابھی فرسٹ ٹائم میں سامنے بیٹھ کو سنتے ہیں. سنے بعد اس معلوم ہے انوچ حضور انوچ نبی کر, کیا بھی اس معلوم نہیں. اللہ کے رسول صحابہ کو بولے ایک بکیٹ پانی لاؤ, لے کر آئے, وہ صاف کرے, پورا کرے, سب ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں میں وہ جگہ میں رہتے, تو انہیں کون کیا اسے معلوم کی نہیں, کہ مسجد کا تو کیا, مسجد کا ادب معلوم کی نہیں, کہ حضور کون کیا معلوم ہے, نہیں معلوم ہے, دیکھیں گے اس نے فوراً گالیاں مارنا, دکھلنا, توڑنا سب شروع کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وہاں اگر کچھ کر دیتے تو وہ غلط فہمی کا چانس نہیں دیے. ایک خبر کے پاس ایک عورت بیٹھ کے, کوئی رشتہ دار اس کا انتقال ہو گیا ہے, سر میں مار کے روتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے, حضور بولے کہ صبر کرو, مصیبت تو آتی سب کو, صبر کرو. وہ عورت چیخ کو بولی, ہاؤ مصیبت آئے سو ہمارے اوپر, تمہارے اوپر آئے تو معلوم ہوتا, آئی سو تکلیف مجھے, تم نہ آئے تو معلوم ہوتا, بولنا آسان ہے. حضور خاموش چلے گئے وہاں سے, کچھ بھی نہیں بولے. بعد میں عورت کو بتایا گیا, بولے نہ کون معلوم, کیا نبی انہوں, اچھا ویسا کیا, مجھے معلوم نہیں نا, میں باہر سے آئی سو نا, مجھے معلوم نہیں نا. فوراً دوڑ کے آتی ہے, اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئی, معافی چاہنے لگی, رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, تکلیف پہنچتے ہی کرتے دیکھو, وہ مین وقت صبر کا, وہ ٹائم میں کرنا. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد صبر کرنا بڑی بات نہیں, تکلیف پہنچتے ہی یہ اللہ کی مرضی ہے, تقدیر ہے بول کے کرتے دیکھو, یہ اصل صبر. چاہتے تو تمہیں میں اگر اس جگہ میں ہوتے تو کیا نہیں گالیاں دیکھو رہتے تھے, تی بھی سمجھ نہیں کیا کہ بڑا اس کو دنیا میں آکو ہے سو تکلیف, کہ ہم نہ سب تکلیف آکو نہیں کی, بولے تو سمجھ رہنا کیا نہیں بولیں گے. حضور وہ سختی سے عورت ایک بات بولتی ہے, فوراً اس کا کیا بھی ریپلیس کرے نہیں. حضور کون کر کچھ معلوم نہیں, بات کرنے والے کون کر کو معلوم نہیں, غلط فہمی میں انہیں پڑھ کو ہے, جواب دے دی, خاموش آ گئے حضور. یہی ہم کو سیکھنا ہے, بیوی کے منہ سے, ابا کے منہ سے, امی کے منہ سے, فرینڈس کے منہ سے کوئی ایسی بات آ گئی تو اس وقت دل کو ذرا وسیع کر لینا, معاف کرنے کے قابل اپنے دل کو رکھنا, اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور جب ہم بات کریں گے تو ڈھنگ سے بات کرنا. ہمیں بولنے کا بول کے بسا اوقات ہماری غلطی یہ ہوتی, میں بولے نہیں تو بھی میری بیوی سمجھ جانا میں کیا چاہتا ہوں گھر کو, میں بولے نہیں تو بھی ہمارے امی چنا انہوں سمجھ جانا, انہوں ابا چنا انہوں سمجھ جانا, میرا فرینڈ نہیں کہا انہیں سمجھ جانا, میں ایسا بازار سے ہوں گا تو سمجھ جانا انہیں, یہ نہیں ہے مجھے پیسے نہیں ہے, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, خود سمجھ جانا. نہیں سمجھ سکتے, بولنے کے بعد بھی سمجھ جانا بڑی بات. یہ ہماری غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا کہ میرے منہ سے بات نہیں نکلنا, لیکن پھر بھی انہیں سامنے والا سمجھ جانا, ایسا نہیں ہوتا. غلط فہمیوں کو سب سے بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی بیماری ہے, یہ ہمارے اندر معاشرے کے اندر لڑائیوں کے ہر جگہ, میں تو مسجد سے لے کے, اسکول سے لے کے, مدرسے سے لے کے, ہر دکان سے لے کے, ہر جگہ میں کہتا ہوں, بس میں 2 آدمی مل گئے, راستے میں 2 آدمی مل گئے, ایک گاڑی دوسری گاڑی کے سامنے آ گئی, ہر جگہ اس غلط فہمی کی وجہ سے بڑی لڑائیاں, بڑے جھگڑے, جان تک جانے کی نوبتیں آ گئی. وہ ایک کہانی میں بچپن میں آپ بھی سنے ہوں گے, ایک آدمی سنار کی فیملی, باپ کا انتقال ہو گیا, اب گھر میں یتیم ہے, بیوہ ہے, جتنا پیسے تھا وہ پیسے سے کھاتے رہے پورا ختم ہو گیا. اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, بچے چھوٹے. ماں نے کہا کہ تمہارے چچا تو سنار رشنا, جا کو یہ ہار جا کو چچا کے پاس دیکھو, یہ بیچ ڈال,
گولڈ کا وہ ہار ہے، یہ جا کو بیچ ڈال، کیا پیسے دے دے کے بولے لگا اس میں گھر چلانا سو۔ بچہ لے کو گیا چچا کے پاس، چچا یہ بولے امی گھر میں کھانے پینے کیا بھی نہیں، یہ بیچ ڈال کا جا بولے اچھا ویسا کیا بیٹا، بول کو پھرا کو دیکھ ڈال کو، بیٹا یہ بہت زیادہ قیمت ہی ہے، یہ لے لگ جا امی کا لے لگ جا کو، دیکھو بول مارکیٹ میں مندی ہے، کیا بھی برابر مولا نہیں ہے، ذرا دن کے بعد لے لگا کو بیچو، اچھا زبردست مول آ جائیں گا، اس کا کیا مول ہے کہ وہ مل جائے گا، ابھی چنکو اب زبان سے کیا کر تو میرے پاس کام کے واسطے دکان کو آ جا، میں تجھے تنخواہ دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، تو یہاں کام کو آ جا، بول دیے جا کے امی کے پاس بول کو ہار دے ڈال کو، بچہ بول دیا، کام کو آنے لگا، تنخواہ ملتی ہے، گھر میں کھانا پینا بول کے ضرورت چلنے لگی، وہ ہار رکھے ایسا بھول گئے، بچہ بڑا ماہر ہو گیا، کتنا بڑا ماہر، باہر کے گاؤں سے سب لوگ کئی کلو سونے یہ اوریجنل کی ڈپلیکیٹ کی چیک کرنے کے لیے اسے بلاتے تھے، اتنا ماہر ہو گیا تھا۔ ایک دن اچانک گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ ہار اٹھا کے دیکھا، دیکھتے ہی معلوم کر لیا تو نقلی نہ ڈپلیکیٹ نہ، نقلی نہ، یہ تو فوراً چچا کے پاس جا کے بولا چچا میں بچپن میں لے کے آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو ڈپلیکیٹ نہ، وہ تمہیں کیا ویسا بول رہے نا اس دن، ہاں بیٹا مجھے معلوم، ڈپلیکیٹ کر کو دیکھتے ہی میں معلوم کر لیا، لیکن تمہیں تھے سو سچویشن میں جو حالت تمہاری تھی اس وقت اگر میں بولتا یہ ڈپلیکیٹ، یہ دیکھ رہے گاؤں والے سب کون بھی ساتھ دیتے نہیں، چچا تک بھی کیسے ہیں دیکھو، انہوں بھی دیکھو، رہنے کے ٹائم میں دیکھ لے، نہیں رہنے کے ٹائم میں تم لگا فری دے تو لے سکا نہیں، خوددار، اور اگر میں بولیا یہ ڈپلیکیٹ یہ کر کے بولے تو تمہیں سمجھ جائیں گے چاچا بھی دیکھ نہیں رہنے کے ٹائم میں کیسا کرتے دیکھ، انہوں بھی اپنا اصلیت اصل رنگ بتا ڈالے دیکھ، ایسا غلط فہمی تم نہ ہوں گی کر کچھ میں بولے ایسو بہت قیمتی ہے، تمہیں بعد میں بیچ لو بول کو، اب تجھے خود مہارت آ گئی تو خود دیکھ لیا، اگر اس ٹائم میں بولتا تب تجھے مہارت نہیں تھی تو مان کو نہیں رہتا تھا، تو بھی نہیں، تمہارے امی بھی نہیں مان کو رہتے تھے۔ خیر عزیزان گرامی قدر، بس یہی کہنا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کا جو ہے نا، یہ کئی سارے واقعات کے اندر، اشعار کے اندر اس کو بڑے اونچے انداز سے سمجھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ غلط فہمی سے، برے گمان سے بچو، فإن بعض الظن اسم، اللہ نے کہا یہ غلط سمجھ جانا، سامنے والا وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، وہ میننگ میں لے لیا، میں خود دیکھو سب سے بڑی غلطی ہے، بول کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، میں غلط فہمی کے وقت میں بیوی کی ایک بات آئی، سن کو میرے غلط فہمی میں، مس انڈرسٹینڈنگ میں، تورانہ پریدل کارنتنال اور ارتتے نانے پرندو کنڈن اند ارتتے پرندو کنڈ ادرکانہ بدیلیم نانے تیار سے کنڈے، اس کا جواب بھی میں ہی ریڈی کر لیتا ہوں۔ دیکھو یہ سب سے بڑی لڑائی ان کی جڑ، یہ جواب سامنے والے سے، کون بولیا کہ اس کے پاس سے پوچھنا ہے، اس کا جواب بھی میں بنا لیتا ہوں نا، شیطان کو بہت زبردست موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔